أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم وإن منكم اور بے شک ان میں سے لفریقا البتہ ایک فریق ہے یلقون جو موڑتا ہے السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتاب کتاب کو پڑھتے ہوئے لتحسبوه تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتاب کتاب میں سے وما هو من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے وما هو من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ کا جھوٹ وهم يعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں ما كان لبشر کسی بشر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ کوئی کتاب لے کے اللہ نے اسے کتاب عطا فرمائی والحکمہ اور حکمت عطا فرمائی والنبوہ اور نبوت عطا فرمائی ثم یقول پھر وہ کہے للناس لوگوں کو کونوا ہو جاؤ عبادا لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیکن کونوا اور لیکن وہ کہتا ہے ہو جو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب جو کہ تمہیں کتاب سکھائی گئی ہے وبما کنتم تدرسون اور جو تم پڑھائے جاتے ہو ولا یأمرکم اور نہیں وہ تمہیں حکم دیتا ان تتخذوا الملائکۃ یہ کہ تم پکڑو فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا خدا یأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالکفر کفر کا بعد اس کے بعد اذ انتم کہ تم ہو مسلمون مسلمان یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 اور 78 79 اور 80 میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ کیا ہے اس میں دو تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں سب سے پہلے تو یہ یہودی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہے مطلب وہ مکہ اور جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک گروہ وہ تھا یہودیوں کا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک گروہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتے ہیں زبان کو مروڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ نازل فرمایا تو جب وہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں پورا صحیح پڑھتے ہیں ایک لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں جس سے پورے کا پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق جہاں ان کو جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اس کو بدل دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پیچھے بھی پہلے اس پارے کے اندر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو خطہ کرو تم کہو خطہ کہو تو انہوں نے خطہ کے بجائے حنطہ کر دیا
اللہ نے حکم یہ فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ معاف فرما دے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ گندم. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقولون سمعنا واطعنا، وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے مانا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے معنوں کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ پورے کا پورا مطلب تبدیل ہو گیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ تھوڑا سا زبان کو مروڑتے ہیں اور معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے بے شک لَفَرِيقًا، ایک گروہ ہے یلوون، جو کہ اب تبدیل کرتا ہے یا مروڑتا ہے یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اس کو جو وہ بول رہے ہیں من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے ہے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں فرمایا، وہ خود اس طرح تھوڑا سا بدل دیتے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ ضرورت کے مطابق، جہاں پہ وہ بندے کے مطابق اگر فیصلہ دینا ہے، پہلی بات تو وہ عام طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. جب پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، اس کے سامنے جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ بتا دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ میرے مطابق ہے حکم، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی پڑھا لکھا سامنے آتا تھا تو پھر اس کی تفسیر یا ترجمے کے اندر وہ تبدیلی کر دیتے تھے. تو اس طرح آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں کہ تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید میں تو کچھ کر نہیں سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا بہت اس پورا سچ بولتے ہیں، ایک بات کو تھوڑا سا تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا، وہ کوئی مفتی صاحب تھے، وہ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز جو ہے ایک سے زیادہ ازواج کی اجازت نہیں دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر حکم دیا، اس نے اس طرح حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ پین ہے، میں کہوں یہ آپ لے لو اور پہلے آسمان سے ہو کے اور پھر تمہیں ملے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زیادہ ازواج کی اجازت دی ہے. حالانکہ یہ دیکھیں اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ اگر تم 3-4 کرنا چاہتے ہو تو پھر ان میں انصاف کرو، نہیں تو پھر ایک کرو. تو انصاف سارے صحابہ اکرام نے ایک سے زیادہ ازواج کی ہیں، لیکن وہ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے. تو اس طرح کر کے ترجمہ اور تفسیر جب کرتے ہیں تو اس وقت اس میں وہ اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں جو بندہ سامنے بیٹھا ہو اس کو خوش کرنے کے لیے. تو اس طرح یہ لوگ کرتے تھے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ایسی بات کر کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں، وہ کتاب کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مسیحیوں کے لیے فرما رہے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر کتاب نازل فرمائی ہو اور والحکمہ اور حکمت والحکمہ اور حکمت عطا فرمائی ہو، والنبوہ اور نبوت عطا فرمائی ہو، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے ہو، تم میری عبادت کرو. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو فرما رہے ہیں. وہ گروہ جو نجران سے آیا ہوا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے نا سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد خود اپنی حکومت کا اعلان کرنا ہے، اس لیے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور اس نے ابھی اللہ کی عبادت کی طرف لگا رہا ہے، بعد میں اس نے اپنی عبادت کی طرف لگانا ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا فرمایا ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں فرمایا. آپ ہمیشہ ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں. تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، کسی بشر کے لیے یہ ہے نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول، پھر وہ کہے للناس، لوگوں کو
کونوا عباد لی، تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ ایسے کبھی نہیں، کوئی بھی نبی نہیں فرما سکتا۔ جو اللہ کا نبی ہے نا، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ ایسے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ تم میری عبادت کرو، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، ولیکن کونوا ربانیین، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جو ربانیین، پکے رب والے ہو جاؤ۔ رب والے پکے، یہ اصل میں اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، ربانیین، پکے رب والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس چیز کی وجہ سے جو تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، جو کتاب سکھائی جاتی ہے اس کی وجہ سے تم کیا ہو جو پکے اللہ والے ہو جو، پکے اللہ کی طرف اپنا رجوع کرو۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس چیز کی وجہ سے کہ جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس بات سے کئی فقہاء نے، کئی مفسرین نے یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے اس نے صحیح سمجھا نہیں، قرآن مجید کو سمجھا سیکھا نہیں ہے، اس لیے اس کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو صحیح سیکھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اور اس کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا، تو اس کو اپنے سیکھنے یا سمجھنے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ جو میرا استاد ہے، جو مجھے پڑھانے والا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا وہ خود اپنے اوپر توجہ دے کہ کیا میری توجہ قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ان دونوں چیزوں کو صحیح جانتا ہے تو پھر قرآن مجید کو سیکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بدلاؤ ضرور آئے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ولیکن کونوا ربانیین، وہ نبی جو ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب، نبوت اور حکمت عطا فرمائی ہے، وہ نبی کیا کہتا ہے کہ ربانیین بن جاؤ، وَبِمَا كُنتُمْ تَعْلِمُونَ الْكِتَابَ، جو تمہیں کتاب سکھائی جاتی ہے، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور وہ یہ بھی حکم نہیں دے سکتا جس پر اللہ نے اپنی کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، وہ اس بات کا بھی حکم کبھی نہیں دے سکتا کہ ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم فرشتوں کو پکڑ لو، من نبیین، اور نبیوں کو پکڑ لو، اربابا، اپنے رب، اپنے خدا، جو جس پر اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت نازل فرمائی ہے۔ وہ بندہ ایک تو اپنی طرف کسی کو نہیں بلائے گا، اور دوسرا وہ اس بات کی طرف بھی کبھی نہیں بلائے گا کہ تم فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، یا پھر اس بات کی طرف بھی کبھی نہیں بلائے گا کہ تم نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تو وہ وحدانیت، صرف اللہ کو ایک، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خدا ماننا، اللہ کو سب حاجت روا ماننا، یہ سب چیز نبی اور رسول جس کے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، وہ صرف اس بات کا حکم دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوالیہ، یعنی توجہ دلانے کے لیے فرما رہے ہیں، تمہارے کیا جس پر میں نے حکمت اور نبوت نازل فرمائی ہے، کیا وہ تمہیں یہ کہے گا کہ تم کفر کرو، تم کفر کرو، حالانکہ اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے، تم اللہ کو ماننے والے، اللہ کو تسلیم کرنے والے ہونے کے بعد، کیا کوئی نبی یا رسول اس کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دے؟